Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس آپ کی خدمت میں جو میں حاضر ہوں، وہ حاضر ہونے کا مقصد ایک بات کرنا، اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا۔ کیا بات یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے پنجاب کے اندر کہ ایک لڑکی اپنے والد کو گولی مار دیتی ہے اس بنا پر کہ اس کے والد اس لڑکی کے یار سے ملنے کے لیے جو ہے وہ دیوار بن رہے تھے، اس کے راستے کا پتھر بن رہے تھے۔ تو لڑکی کے لیے مسئلے مسائل بڑھے، اس نے کہا یہ راستے میں جو پتھر آ رہے ہیں نا ہٹائیے، مار دی، اپنے سگے باپ کو گولی مار دی، سگے باپ کو گولی مار دی۔ پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ جب یہ نعرہ لگا تو اس نعرے نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ کیا ہوا؟ لڑکی گرفتار ہو گئی۔ کون اس کی طرف سے کھڑا ہو رہا ہے؟ جو لبرل لوگ نعرے لگا رہے تھے اس کی یہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تو آج کہاں غائب ہے؟ کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ ہمارا میڈیا بھی اس چیز کے اندر اتنا ملوث ہے کہ اس نے اس واقعے کی کوریج بھی نہیں کی۔ افسوس کی بات ہے۔ کیوں؟ جب یہ نعرہ لگا تو اس نعرے نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ واقعہ پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ یہ واقعہ ہوا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اگر حیا نہیں تو جو چاہے کرو۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو۔ جب حیا نہیں رہے گی، جو دل آئے گا آپ کرو گے، جو دل آئے گا آپ کرو گے، پھر آپ یہی نعرے لگاؤ گے، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو یہ نعرے لگیں گے۔ جب حیا نہیں رہے گی تو پھر یہ نعرے بھی لگیں گے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں رہے گی پھر جو چاہے کرو، پھر کیا ہوگا؟ یہ والے نعرے لگیں گے۔ عورتیں باہر نکلیں گی، پلے کارڈ اٹھائیں گی، نعرے لگائیں گی کہ ہمیں آزادی دو، ہمیں آزادی دو۔ ہونا ہے، اس نے اپنا ایک چھوٹا سا اثر دکھایا۔ حالانکہ اسلام نے عورت کے پردے کو اتنا محفوظ کیا ہے، اتنا محفوظ کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے نا تو شیطان اس کو بہکانے کا موقع تلاش کرتا ہے۔ صرف عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے اوپر بات فرما رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ عورت کے پردے کا کتنا اہتمام فرمایا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے بنسبت کس کے؟ اس گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر کیا ہے کہ کمرے میں نماز پڑھ لی جائے۔ اتنی تاکید یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جہاں مردوں کو یہ چیز فرمائی کہ اپنے نظروں کو نیچا کر لیجئے، کہہ دیجئے مردوں سے، کہہ دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیجئے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیجئے۔ اور کیا فرمایا؟ ایک اور بات فرمائی کہ جب جہاں یہ بات مردوں کے لیے فرمائی، وہیں یہ بات عورتوں کے لیے بھی فرمائی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ کہ عورتوں کے لیے بھی وہی بات ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر یہی نعرے لگیں گے، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں کوئی حیا باقی نہ رہے جو چاہے کرو، جو چاہے کرو۔ اور یہ کر دیا، اس نعرے نے اپنا اثر دکھا دیا کہ اب اولاد اپنے باپوں کو گولیاں مار رہی ہیں، کیوں؟ ان کو آزادی نہیں مل رہی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات پہ آواز اٹھائی جائے اور اپنی گھر کی عورتوں کی ذہن سازی کی جائے، ان کو باحیا پاک دامن بنایا جائے، ان کو حیا اور حیا کے کردار پر ایسے کرداروں کے واقعات سنائے جائیں جو گزرے ہیں ہمارے اسلام کے اندر، تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو سنائیں، اپنے گھر والیوں کو سنائیں، تاکہ ہمارا گھر باحیا بنے، ہمارے گھر کی خواتین حیادار ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس نے نعرے لگائے، الحمدللہ
اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی پاکستان کی خواتین باحیا ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی، لیکن ہم جب ان کی ذہن سازی کریں گے تو پھر یہ ان کے اندر حیا کا ریشو اور بڑھے گا، لیول اور بڑھے گا. تو جب یہ نعرے لگیں گے نا ہمارا جسم ہماری مرضی، تو یہ نعرے جتنے بار لگیں آہستہ آہستہ خود ہی کم ہو جائیں گے. کیوں؟ ہماری عورتیں ایسی ہیں، ہماری عورتیں ایسی نہیں ہیں. لیکن اگر حیا نہیں رہی تو پھر جو چاہے کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دوستو ضرورت اسلام پر چلنے کی ہے، اپنے آپ کو باحیا رکھنے کی ہے اور پاک دامن رکھنے کی ہے. السلام علیکم.